اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین۔ ہم جس موضوع پہ قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کر رہے تھے وہ ہے بندگی۔ انسان کے لیے اس دنیا میں سب سے اہم ترین مقام جو ہے وہ مقام عبودیت، عبد بن جائے۔ خداوند عالم انبیاء کے اوپر ناز کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ میرے بندے ہیں۔ انبیاء کو ناز کرتے نہیں فرماتے وہ میرا رسول ہے، وہ میرا نبی ہے، نہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اے میرے حبیب میرے بندے ابراہیم و اسحاق و یعقوب کو یاد کریں۔ پھر سورہ مریم میں کیا فرماتے ہیں؟ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ابراہیم، یاد کریں آپ میرے بندے ابراہیم کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے وہ سارے صفات چھوڑ گئے اور اس صفت کو بیان کرے جو عبد ہے۔ عبودیت انسان کو معراج تک پہنچا دیتی ہے۔ اب کون سی صفات انسان کے اندر آئے تو انسان خداوند عالم کا حقیقی عبد بنتا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں حضرت ہوا کہ خود خالق کائنات سورہ فرقان میں اپنے حقیقی بندوں کی صفات بیان کرتے ہیں۔ صفات بیان کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زندگی گزارتے ہیں تو تواضع کے ساتھ، وقار کے ساتھ، شرافت مندانہ زندگی گزارتے ہیں۔ اور وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب یہ کسی جاہل سے مخاطب ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا سَلَامًا، سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں، اس کے ساتھ نہیں الجھتے۔ تیسری صفت وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، رحمان کے حقیقی بندے، رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو رات کو گزارتے ہیں سجدے میں اور قیام میں، اپنے رب کے لیے سجدہ اور قیام میں کیا ہے؟ پوری رات گزارتے ہیں۔ اور کیا ہے ان کی صفات؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، یہ رحمان کے خاص بندے خداوند عالم کی درگاہ میں گر گراتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم سے عذاب جہنم کو دور رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عذاب جہنم بہت ہی غرام دامنگیر ہے، بہت سخت ہے۔ پھر جہنم کیا ہے؟ انہا ساعت مستقر و مقامہ، جہنم بہت ہی بری جائے گا، بہت ہی برے جو ہے نا ٹھکانہ ہے جہنم، بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ اب اس کے بعد جو صفات بیان کرتے ہیں والذین اذا انفقوا، رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جب وہ انفاق کرتے ہیں تو لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ وہ اسراف کرتے ہیں کہ سب کچھ دے گیا آپ خالی ہاتھ رہیں، اسراف بھی نہیں، ولم یقتروا، اور نہ بخیلانہ زندگی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، جبکہ وہ درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اب خداوند عالم رحمان کے خاص بندوں کی صفات بیان کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ انفاق کی بات کرتا ہے، خدا کے راہ میں خرچ کرنے کی بات کرتا ہے، یہ بہت اہم صفات ہے۔ یعنی خداوند عالم رحمان کے خاص بندوں کی صفات میں کیا بیان کہ وہ خدا کے راہ میں انفاق کرتے ہیں۔ انفاق کسے کہتے ہیں؟ انفاق کے ایک ہے لغت میں تعریف، لغت میں انفاق کے معنی ہے کسی چیز کو خرچ کرنا، کم کرنا، یعنی ایک چیز آپ دے رہے ہو تو آپ کے پاس وہ کم اور دوسرے کے پاس زیادہ ہو، اسے کہتے ہیں انفاق۔ یا لغت میں ایک اور معنی کی کیا؟ چھپانا، انفاق نفقہ سے، نفقہ یعنی کوئی گڑھا ہو، اس گڑھے کو آپ نے بند کیا، چھپا دیا، تو اس کو کہتے ہیں انفاق۔ اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح میں کہتے ہیں خداوند عالم کے رضا کی خاطر اپنے مال کو خدا کے راہ میں خرچ کر، وطن اللہ سے خرچ کر۔ اصطلاح میں جو لغوی معنی ہے چھپانا، اس کے ساتھ منسلک ایک معنی کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ جہاں کہیں پہ ضرورت ہو وہاں پہ خدا کی قربت کی خاطر اس ضرورت کو پورا کرنا، یہ انفاق۔ اتنا ہے کہ ہر جگہ پہ جو ہے نا آپ خرچ کریں تو انفاق شامل ہو، نہیں، انفاق وہاں پہ جہاں پہ واقعاً ضرورت ہے، واقعاً وہاں پہ ایک گڑھا ہے، اس گڑھے کو خدا کے رضا کی خاطر پر کرتے ہو۔ اگر وہاں پہ جو نا ضرورت ہی نہیں ہے آپ دیتے ہو، وہ انفاق میں شمار نہیں ہوتا ہے۔ اب دیکھیں انفاق کی تعریف یہ ہوئی کہ اگر کوئی فقیر ہے، تنگ دست ہے، اس کی زندگی میں کوئی کمی ہے، آپ خدا کی رضا کی خاطر اس کمی کو پر کرتے ہو، انفاق ہوا۔ کہیں پہ مسجد میں ایک
قالین نہیں ہے، وہاں پہ جگہ خالی ہے، وہاں پہ آپ کیا کرتے ہو؟ خدا کی راہ میں قالین دیتے ہو، اس کے اسی کمی کو چھپا دیتے ہو، یہ انفاق نہیں۔ پہلے سے وہاں پہ ایک اچھی سی قالین ہے، اپنا آپ کو دکھانے کے خاطر اس سے بھی بہترین قالین لا کے اس کے اوپر ڈالو، یہ کوئی انفاق نہیں ہے، یہ الٹا سے کیا ہے؟ اسراف ہے۔ جو سامان نے بیان کیا، یہ رحمان کے بندوں کی عادت نہیں ہے کہ وہ اسراف، وہ کیا کرتے ہیں؟ صرف انفاق کرتے ہیں، یعنی جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ خرید کرتے ہیں۔ تو یہ انفاق کے بغیر انسان خدا عالم کی جو ہے نا حقیقی بندہ بن ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے رب العالمین کیا فرماتے ہیں سورہ مبارک آل عمران چوتھے پارے کی ابتدا میں فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ حروف ناصبہ لاگی فرماتے ہیں کہ تاکید کر رہا ہے، آپ ہرگز خیر تک نہیں پہنچ سکتے ہو، بر تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ کب پہنچ سکتے ہو؟ حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک آپ اس چیز کو خدا کی راہ میں خرید نہ کریں گے، انفاق نہیں کریں گے جو سب سے زیادہ آپ چاہتے ہو۔ یعنی خدا کی راہ میں اس چیز کو خرید کرو جو آپ سب سے زیادہ چاہتے ہو، پھر آپ نیکی تک پہنچ جاؤ گے، پھر آپ اچھائی تک پہنچ جاؤ گے، بر تک پہنچ جاؤ گے۔ پھر خدا تعالیٰ میں خوشخبری بھی سناتے کیا کہتے ہیں وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، جو بھی آپ خدا کی راہ میں خرید کرتے ہو خدا اس کے بارے میں جانتا ہے، یہ خدا کے علم میں ہے، چل اس کے بدلے میں آپ کو خدا عالم اجر دے گا، جزا دے گا۔ اب دیکھیں خدا عالم رحمان کے خاص بندوں کی صفات بیان تو کیا کہتے ہیں؟ وہ انفاق کرتے ہیں۔ انفاق کے متعلق قرآن مجید میں کتنے آیتیں ہیں؟ تقریباً 500 آیتیں ہیں، 500 آیتیں جس میں انفاق کی بات ہو گئی۔ انفاق کی تعریف کیا ہوئی ہے؟ خدا عالم کے رضا کی خاطر ایک کمی کو پور کرنا۔ اب یہ کمی پور کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ کبھی خمس دینا ہوتا ہے۔ اسی لیے انفاق کی کیا ہے قسمیں بیان کیے فقہا نے۔ فقہ میں بیان کرتے کیا گیا؟ یا انفاق واجب ہے جیسے خمس کی شکل، یا زکوٰۃ کی شکل، سلام علیکم، انفاق کرنا خدا کی راہ میں خرید کرنا فقہ کے عنوان سے تقسیم کرے تو کیا ہوتا ہے؟ یا واجب ہے جیسے واجبات میں سے خمس، زکوٰۃ، فطرہ جو ابھی ماہ رمضان میں عید کے چاند نظر آتے ہی فطرہ دینا، یہ مالی واجبات۔ یا مستحب ہے جیسے فقیر کی مدد کرنا، تنگ دست کے جو ہے نا مدد کرنا، اپنے رشتہ داروں میں سے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کرنا، یہ مستحب ہے۔ بعض جگہ میں جو ہے نا انفاق کرنا حرام ہے۔ خدا تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ تعاون علی البر والتقوی، یہ جو انفاق کر رہے ہو، تعاون کر رہے ہو، وہ اچھائی میں کریں، تقوی میں کریں، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ میں آپ تعاون نہ کریں۔ اگر آپ کسی کو کیا ہے پیسے دیتے ہیں وہ گناہ میں خرید کرے تو یہ حرام ہے انفاق کرنا۔ یا کسی کو آپ جو نا لے جائے اپنے ساتھ لے جاتے ہو، وہ نشے میں مبتلا ہے، آپ اس کے لیے کیا کرتے ہو؟ سوچی کرتے یار بیچارے کے نشے کی چیز نہیں دوں گا تو پریشان ہو، اس کے لے جا کے ان کے لیے دوائیاں ایسی چیزیں جو نشے میں مبتلا کرتے ہیں، ایسی چیزیں کھلا دو، حرام۔ بس انفاق کو ایک لحاظ سے تقسیم کرے تو یا واجب ہے، یا مستحب ہے، یا حرام۔ ایک لحاظ سے انفاق کس چیز کو کرنا ہے؟ خود انفاق کو کیا ہے مانوی ہے یا مادی، دونوں ہو سکتے ہیں۔ انفاق صرف مال ہی نہیں ہے، مادی لحاظ سے بھی انفاق ہے۔ وہ سورہ مبارک ہے بقرہ کی ابتدا ہمیں خدا نے کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کی صفات الذین ينفقون مما رزقناہم، متقی وہ لوگ ہیں، متقین لوگ وہ ہیں جو انفاق کرتے ہیں مما رزقناہم، جو کچھ خدا نے ان کو رزق میں دیا ہے۔ رزق میں صرف کھانے پینے اور پیسے نہیں ہیں، رزق میں علم دیا تو اس علم کو انفاق کرتے ہیں۔ رزق میں خدا نے ان کو جو ہے نا عزت دی تو اس عزت کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کی کیا ہے مشکلات کو حل کرتے ہیں، جا کے سفارش کرتے ہیں، یار بندہ جو ہے نا خود سے جائے تو اس کی حیثیت نہیں دیتے ہیں۔ ایک عالم جاتا ہے تو اس علم کے عالم کی ایسی حیثیت کی وجہ سے اس کی بات کو مانتے ہیں۔ ایک آفیسر جاتے بات کرتے ہیں تو اس کی حیثیت کی وجہ سے قبول کرتے ہیں۔ یہاں پہ حیثیت کو خرید کر رہے ہیں، کہیں پہ جو ہے نا علم کو خرید کر رہے ہیں، کہیں پہ خود سے نہیں جا سکتا ہے، ان کی اثر رسوخ ہے، کسی بندے کو کال کرتے ہیں، اس کال کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی کام حل ہوتا ہے۔ بس انفاق جو ہے یا مالی ہو سکتا ہے یا مانوی ہو سکتا ہے، جو بھی چیز آپ کے پاس ہے کسی بھی شکل میں اس کے ذریعے سے کسی کی مشکل کو دور کرتے ہو تو پریشانی۔ اب انفاق کے جو ہے خدا عالم تاکید کرتے ہوئے راہ خدا میں خرچ کرنے کے جو ہے نا مساجد بیان کرتے ہیں۔
اور راہ خدا میں خرچ کرنے کے آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ 500 آیتیں ہیں، ان میں انفاق کرنے کی تاکید کا ہے. 5 آیتیں میں انفاق کرنے کے جو نا اجر و ثواب بیان ہوا، 5 آیات میں انفاق کرنے کی شرائط بیان ہوا، یعنی خداوند عالم کی راہ میں خرچ کرتے. 5 آیات میں خداوند عالم جو لوگ خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کی مذمت کرتا ہے. 5 آیات میں جو خرچ نہیں کرتے ان کے لیے کیا بلائیں ان کے اوپر نازل ہونے والی ان کو بیان کرتے ہیں. 500 آیتیں آپ نہیں ڈرے، وہ سارے بیان نہیں کروں گا، لیکن ان میں سے جو آپ کے لیے کسی مختصر ٹائم میں ضرورت ہے وہ بیان کرو. اب دیکھیں خداوند عالم تشویق کرتا ہے، سب سے پہلے شوق دلاتا ہے خداوند عالم کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. جو آپ خداوند عالم کی راہ میں خرچ کرو گے تو اس کا پھر کتنا اجر و ثواب ملے گا، ان کے لیے ایک الگ بیان کرتے ہیں. دیکھیے یہ مال ناقص ہے ہمارے پاس، خود ہے تو بھی وہ مال بھی اور جان بھی خدا کے، پھر بھی خداوند عالم کیا کہتے ہیں یہ مال میں نے آپ کو دی، یہ جان آپ کو دی ہے، اب میں چاہتا ہوں خالق بے نیاز خالق آپ سے خرید دوں. کتنی اہمیت ہے. سورہ مبارک ہے توبہ کی 111 نمبر آیت میں خداوند تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک خداوند عالم خرید لیتا ہے. ان اللہ اشتری، کس سے خریدے تھے؟ من المؤمنین، یہ ہر کسی سے نہیں خریدے تھے، خداوند عالم آگے مومنین سے خریدے تھے. کیا خرید لیتا ہے؟ اموالہم وانفسہم، ان کے مال کو خرید لیتا ہے، جان کو خرید لیتا ہے. کیا دیتا ہے اسے مال کے بدلے میں؟ بیان لہم الجنہ، پیسے نہیں بلکہ جنت عطا کرتا ہے. کیسے لوگوں سے خرید لیتا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، جو خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں یا خود سے قتل ہوتے ہیں یا کسی کو قتل کرتے ہیں، ایسے لوگوں جو ہے خداوند عالم ان کے مال کو خرید لیتا ہے، جان کو خرید لیتا ہے. اور پھر اس کے بدلے میں کیا دیتا ہے خداوند عالم؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. ان لوگوں کے لیے ایک حق اور حقیقی وعدہ دیتا ہے خداوند عالم توریت میں، انجیل میں، قرآن میں، سارے یعنی آسمانی کتابوں میں وعدہ دیا کہ جو خدا کی راہ میں مال خرید کرتے ہیں، جان خرید کرتے ہیں، اس کے بدلے میں کیا کرتا ہے؟ خداوند عالم جنت عطا کرتا ہے، اس مال کو خرید دیتا ہے. وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ. اب خداوند عالم کہتے ہیں جو آگے میرے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، اپنے مال اور جان کو بیچتا ہے اور خدا کی جنت اور خدا کی رضا کو خریدتا ہے، تو خداوند عالم خود اس کاروبار پہ ناز کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں آیت کے آخر میں کہتے ہیں فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، آپ لوگ بشارت دے دو، خوشخبری دے دو اس کاروبار کی جو انہوں نے انجام دیا ہے، خدا کی راہ میں انجام دیا. اور اسی طرح خداوند عالم کیا کہتے ہیں سورہ مبارک محمد کی آخری آیت میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، عجیب انداز میں خداوند عالم کیا فرماتے؟ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، ہاں وہ آپ لوگ ہی ہیں جن کو خداوند عالم نے دعوت دی ہے تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ آئیں آگے خدا کی راہ میں خرچ کریں. ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، خداوند عالم کی راہ میں انفاق کرنے کی یعنی خداوند عالم دعوت دے رہا ہے. پھر کیا کہتا ہے خداوند عالم جو انفاق کی دعوت دی ہے تو خیال نہیں کرے گی میں محتاج ہوں، نہیں، کیا فرماتے ہیں ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل، آپ میں سے بعض ایسے ہیں جو خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں. اب کنجوسی کرتے ہیں تو خدا کا نقصان ہوتا ہے. وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو بھی بخل کرتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، اپنے آپ کو نقصان دیتا ہے. وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، خدا بے نیاز ہے آپ کے مال، آپ لوگ فقیر ہیں. آپ فقیروں سے خداوند تعالیٰ مال کو لیتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو امیر بنائیں. پھر کیسے امیر بناتے ہیں؟ پھر سورہ مبارک ہے بقرہ کی 162 نمبر آیت 63 نمبر آیت بیان کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو خدا کی راہ میں انفاق کرتے ہیں. انفاق کرنے کے بعد یہ ظاہر نہیں بلکہ کیا ہے ان کی مثال ایسی ہے کہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ان کی مثال 1 روپیہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو
ایک دانے کی طرح ہے. اس دانے کو زمین پہ بو لیتے ہیں، پھر زمین سے اس ایک دانے سے 7 شاخیں نکلتی، پھر کیا ہوتے اسی مسلو کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ہر شاخ پہ 100 دانے ہوتے ہیں. پھر 7 دانے ہو گئے تو کیا ہو گئے؟ 7 دانے ہو گئے، اور ہر شاخ میں کیا ہو گئے؟ 100 دانے ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ ایک دانے زمین پہ بولی آپ نے، پھر اس سے کیا ہو گئے؟ 7 شاخیں نکل گئی. 7 شاخوں میں 100 دانے ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 700. پھر خدا نام کہتے ہیں 700 بھی نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، خدا پھر جس کو چاہے اس سے بھی زیادہ دیتا ہے. ان کی خلوص نیت کو دیکھتا ہے، ان کی جو ہے نا تقویٰ کو دیکھتا ہے، ان کی ضرورت کو دیکھتا ہے، دل کی حالت کو دیکھے خدا اضافہ کرتے جاتے ہیں. 7,000 گنا، 7 کروڑ گنا اضافہ کرتے ہیں. یہ راہ خدا میں خرید کرتے. اور خدا تعالیٰ فرماتے ہیں ایک آیت میں، یعنی اتنی تاکید سے کیا فرماتے ہیں؟ وما لکم، اب یعنی خدا کی راہ میں خرچ کرو کہہ رہے ہیں. آؤ کاروبار کرو، آؤ جو ہے نا خدا عالم کے راہ میں خرچ کرو، لیکن پھر بھی انسان جو ہے نا خرچ کرنے کی تیار نہیں ہے. تو خدا عالم یعنی غصے میں آگے کیا کہتے ہیں؟ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، کیا ہوا ہے آپ لوگوں کو کہ آپ خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ تاکید سے یعنی کہ خدا عالم تو نا غضبناک ہو. وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، کیا ہوا ہے خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ کوئی ایک افطاری بھی نہیں دے رہا، ہمارا رمضان کی پہلا اجر ختم ہو گیا. کیا ہوا ہے آپ لوگوں کو؟ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض، زمین و آسمان کا وارث خدا ہے. خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈرتے ہو. پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگوں نے کہا نہیں اب تو ہم ہاسٹل میں بیٹھے ہیں، ہم کسی سے افطاری دیں گے، گھر بنائیں گے. تو پھر خدا آگے کیا کہتے ہیں؟ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر. سورہ مبارک ہے، حدیث میں خدا تعالیٰ فرماتے کیا؟ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، آپ لوگوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، وہ اور فتح مکہ کے بعد خرچ کیا، وہ برابر نہیں ہو سکتے. فتح مکہ سے پہلے اسلام بہت جو ہے نا غربت کی حالت میں تھے. اس حالت میں جو نے جو راہ خدا میں خرچ کیا، جہاد کیا، وہ اور فتح مکے کے بعد اسلام کو نا بہت ہی مضبوط ہو گیا، باقاعدہ اسلامی حکومت ہو گئی مدینہ اور مکے میں. اب خدا میں خرچ کیا، یہ دونوں برابر نہیں. آپ خواہ کی زندگی میں ابھی اس وقت آپ کے پاس شہر کیا میں وہاں سے پیسے آتے ہیں، اس کو صابن اور کیا ہے سرف اور شیمپو میں خرچ کرنے سے جا کے کیا ہے آپ نے تعلیم میں خرچ کرنا سخت ہے، لیکن خرچ کیا بعد میں آپ خود سے جو ہے نا کما کے پیسے آئیں گے. اس خرچ کرنے میں اور اس خرچ کرنے میں بہت فرق ہے، یہ بہت اہم ہے. کیا خرچ کریں آج آپ خدا کیا ہے وہی دیکھو آج 10 اور یعنی ماہ مبارک رمضان کی 10ویں تاریخ ہے. آج وہ عظیم خاتون کی وفات کا دن ہے جس نے کیا کیا؟ خدا وند عالم کہتا ہے کہ مدینہ میں اور مکے میں اسلام کا بول بالا ہونے کے بعد خرچ کرنے والے، اور پہلے جب اسلام غربت کی حالت میں تھی خدیجہ کبریٰ نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے لٹایا. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے پیغمبر پاک کی بیویاں بہت سارے تھے، 9 بیویاں ہیں، سب امہات المومنین، سب مومنون کے مائیں ہیں، لیکن خدا فرماتے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جو فتح مکہ سے پہلے خدا کی راہ میں خرچ کیے، جہاد کیے، وہ اور فتح مکہ کے بعد پیغمبر پاک کو حاکم عرب دیکھتے ہوئے، پیغمبر پاک کو بادشاہ دیکھ کے اپنے بیٹیاں دی، یہ اور وہ برابر نہیں ہو سکتے. خدیجہ کہاں اور خدیجہ کے بعد جو بیویاں ہیں وہ کہاں؟ یہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے ساتھ. پھر خدا عالم کیا کہتے ہیں؟ راہ خدا میں خرچ کرو گے تو اس کی برکات بیان کرتا ہے، 700 گنا ملے گا. پھر ایک آیت میں کیا فرماتے ہیں سورہ مبارک بقرہ میں؟ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر صدقے کو آپ نے نا دکھا کے خرچ کیا تو بھی بہت اچھا ہے. ایسے ہی جو نا ایک افطاری دے دیں پھر اس کی ویڈیو بنا کے دکھائے آج ہم نے شادی کو افطاری دی ہے، یہ بھی اچھا ہے. خدا کے نام میں خرچ کرو کسی بھی طریقے سے. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر چھپا کے جو ہے نا فقراء تک پہنچا دیا، فقراء کی پریشانی کو دور کیا تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. چھپا کے کیا کیا؟ کوئی اچھے سے افطاری بنا کے نہ فیس بک میں دیا ہے نا آپ نے جو ہے نا واٹس ایپ میں اعلان کیا، تصویریں دیا ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بہت زیادہ بہتر. پھر آگے کیا کہتا ہے خدا تعالیٰ؟ یہ جو انفاق کرتے ہو وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اسی انفاق کے ذریعے سے خدا آپ کی گزشتہ گناہوں کو بخش دے.
جب پیغمبر پاک نے نا پاک کی باتیں تو راہ خدا میں خرید کرنے کی بات، پیغمبر پاک نے حکم دیا کہ اب سارے لوگ مدینے سے نکلیں گے جنگ تبوک کے لیے، جو 1000 کلومیٹر سفر طے کرنا ہے اس گرمی کے موسم میں، وہ بھی اس زمانے کے سفر ہے، کوئی پیدل ہے، کوئی گھوڑے پہ ہے، کوئی اونٹ، سارے لوگ نکلے۔ پیغمبر پاک نے کہا جو رہے گا وہ منافق ہے، وہ نہیں ہوا، میں راضی نہیں ہوں۔ 3 بندوں نے کیا ہے، منافق تو نہیں تھے لیکن انکار کر کے نہیں گئے، ہم نہیں جا سکتے۔ پیغمبر پاک واپس آئے تو سوشل بائی کاٹ کیا، کیا ہے، ان لوگوں سے نہیں ملنا، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ان کو کیا ہے مکمل، نہ ان کے ساتھ بات کریں گے نہ ان کے ساتھ بیٹھیں۔ تینوں لوگ پریشان ہو گئے، اب کیا کر سکتے ہیں، بولو بار بار، اور دوسرے وہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر تو ابھی آسمان گر رہی ہے، ہمارے ہم کیا کر سکتے ہیں، کوئی بات سلام کرتے منہ پھیر کے جاتے ہیں، کوئی ہمیں لفٹ نہیں دے رہا ہے، گھر میں کی بیوی ہمیں جو ہے نا کھانا نہیں دے رہی۔ سب نے کیا کیا، جا کے مسجد میں جا کے مسجد کے ستون سے اپنا آپ کو باندھ دیے، روئے چیخے چلائے توبہ کیا۔ وعلى الصلاة اللہ سورۃ توبہ میں وعلى الصلاة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم، زمین اتنے کشادہ اور وسیع ہونے کے باوجود ان کے لیے تنگ ہو گئی، خود ان کے نفس ان کے لیے تنگ ہو گیا اس عالم میں، کیا ہے ثم تاب اللہ علیہم فتاب علیہم، خداوند عالم نے ان کی توبہ قبول کیا۔ توبہ قبول کیا تو پیغمبر پاک سے ایک شرط کے ساتھ، تب وہ توبہ ان تینوں کی قبول ہوگی، ان تینوں کی اس شرط کے ساتھ کیا ہوں گے، یہ تینوں اپنے مال سے ایک حصہ راہ خدا میں دیں گے۔ دیکھو صرف توبہ توبہ سے نہیں ہوتے، خارج کرو گے تو آپ ہی گناہ بخش دیجیے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، پیغمبر پاک کے راہ میں حکم دیا پیغمبر پاک کو، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مال سے لے لے صدقے کے طور پہ، خمس کے طور پہ، زکوٰۃ کے طور پہ، کیوں لے لے، خذ من اموالہم صدقۃ، صدقے کو لے لیں، کیوں، وجہ بیان کر رہے ہیں، تطہرہم وتزکیہم بہا، تو خداوند عالم خدا میں انفاق کرنے کے فضیلتیں بیان کرتے، کیا فرماتے اے میرے حبیب لے لے ان سے، خذ من اموالہم، ان کے مال سے لے لے، کیا، صدقتاً، صدقات کو، زکوٰۃ کو، خمس کو لے لے، کیوں، تطہرہم وتزکیہم بہا، تاکہ ان سے مال لینے کے ذریعے سے تطہرہم، کیا جی یہ بہت اہم بات ہے، یہ قرآن کے یعنی کیا ہے، معجزہ ہے، اس پر کوئی نہیں بتا سکتا۔ اب میں تقریر کروں گا تو کیا کہوں گا، مال لے لے تاکہ ان کی مال پاک ہو جائیں، خدا یہ نہیں کہہ رہے تو تطہرہم وتزکیہم بہا، حبیب ان سے مال لے لے، اس مال کو لینے کے ذریعے سے ہم ضمیر ہے، یہ لوگ پاک ہو جائیں گے، انسان پاک ہوتے رہے۔ خذ من اموالہم، تو خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھا، نہیں کیا یہ مال پاک ہوگی، نہیں کیا تطہرہم، یہ لوگ پاک ہو جائیں، وتزکیہم بہا، اور انہی نفسوں کے یعنی انہی لوگوں کی کیا ہے تزکیہ نفس ہو جائے، یہ بہت اہم ہے۔ خدا کی راہ میں خرید کرنے سے کیا ہوتا ہے، نفس پاک ہوتا ہے، نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، طہارت یعنی کیا ہے، روحی انسان کو حاصل ہو جائے۔ اور کیا ہوتا ہے خدا کی راہ میں خرید کرنے کے، سورہ بقرہ میں عجیب انداز میں خدا وندانم کیا فرماتے ہیں، راہ خدا میں خرید کرتے ہو تو اس سے انسان کے نفس صرف پاک نہیں ہوتا ہے، ادھر سے پاک ہو گیا، تیار خالص ہوا، اور ادھر سے مضبوط ہوتا ہے، جاجی مضبوط انسان نا طاقتور ہوتا ہے، روحی لحاظ سے مضبوط کیا ہوتا ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، ان لوگوں کی مثال جو خدا کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں کیوں، ابتغاء مرضات اللہ، صرف 2 چیزوں کی خاطر خرید کرتے ہیں، ایک خدا کی رضا کی خاطر، دوسرا وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اپنے نفس کو مضبوط کرنے کی خاطر، وہ نفس مضبوط ہوتا ہے، پھر جو ہے نا پہاڑ اپنے جگہ سے ہلے گا، لیکن یہ بندہ جو ہے نا مصیبتوں سے پریشانی سے نہیں ہلتا ہے۔ خدا کی راہ میں خرید کرنے کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں خدا کی راہ میں اپنے مال کو، جان کو، اپنے وطن کو، سب کو خرید کیا، اتنا مضبوط ہوا کہ 30,000 کا لشکر تلوار لے کے آئے، نیزے لے کے آئے، لیکن حسین خدا کے راستے سے نہیں ہٹتے، کتنا مضبوط ہو گیا۔ آج تک معاشرے میں جو ہے نا دین زندہ ہے تو حسین کی وجہ سے زندہ ہے، حسین اتنا مضبوط ہو گیا، خود حسین اتنا مضبوط نہیں بلکہ خدا کے راہ میں سب کچھ خرچ کر کے حسین نے دین کو بھی مضبوط کر کے رکھا۔ اسی لیے خدا نے کیا فرماتے ہیں، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، ان لوگوں کی مثال جو خدا کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں، کس لیے خرچ کرتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اپنے نفس کو مضبوط کرنے کی خاطر۔ ان کی مثال کیسی ہے، كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ،
ان کی مثال اس بلندی بالا جگہ کی ہے جہاں پہ ہر وقت بارش ہوتی ہے۔ بارش ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ بارش ہونے کی وجہ سے وہاں پہ جو زراعت ہے وہ دو گنا زیادہ ملتی ہے۔ آپ جو ہے نا کسی گڑھے میں آپ جو ہے نا کھیتی باڑی کریں گے، بس زمین پہ کریں گے تو بارش وہاں پہنچے گی، مشکل سے وہاں پہ ایک جو ہے نا فصل ہو گئی۔ یہاں پہ فعادت اکلھا ضعفین، وہاں پہ جو محصول آپ کو ملے گا زراعت سے، جو آپ کو دانے ملیں گے وہ ضعفین، 2 برابر، 3 برابر، 4 برابر ملیں گے۔ راہ خدا میں خرید کرتے ہو، خدا کی رضا کرتے ہو۔ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، ان کی مثال ایسی کہ اگر بارش کے پانی وہاں تک نہ بھی پہنچ جائے پھر بھی کیا ہے؟ فصل، پھر بھی وہ آپ کے لیے سبز ہے، آپ کے لیے کیا ہے؟ وہ زراعت سے محصول عطا کرتا ہے۔ بس جو راہ خدا میں خرید دیتا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور خدا وند عالم جانتا ہے جو آپ کچھ راہ خدا میں خرید کرتے ہو، بصیر دیکھتا ہے کہ خدا کی نظروں کے سامنے آپ کی جو بھی خرید کرتے ہو۔ اب راہ خدا میں خرید کرنے کی بہت زیادہ تاکید میں نے بتا دیا۔ انفاق فی سبیل اللہ کے عنوان سے بیان کیے، زکوٰۃ کے عنوان سے بیان کیے، خمس کے عنوان سے بیان کیے، صدقات کے عنوان سے بیان کیے، پھر خداوند عالم پیار اور محبت سے کیا کہتے ہیں؟ راہ خدا میں خرید کرنے کی تشویق کرتے، کیا فرماتے ہیں؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، آپ میں سے کون ہے جو خدا کی راہ میں قرضہ دے دیں، وہ بھی قرض حسنا دیں گے تو خدا پلٹاتے وقت فَيُضَاعِفُهُ عَذَابًا كَثِيرًا، خدا کتنا زیادہ کر کے آپ کو واپس کرے گا۔ یہ سورہ مبارک ہے بقرہ میں ہی آیت نمبر جو ہے 245 میں فرماتے ہیں آپ راہ خدا میں جو خرچ کرتے ہو، خیال نہیں کرو کہ یہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہو تو یہ ضائع ہو، نہیں، یہ آپ نے خدا کو قرض حسنہ دیا ہے، پھر اس کی کتنا گنا زیادہ کر کے آپ کو دے گا۔ اور دیکھیے آج ہم لوگ متقی ہیں، متقی کی یعنی صفات بیان کرتے ہیں، متقی لوگوں کی یعنی خداوند عالم نے جنت بنایا ہے۔ متقی لوگ کون ہیں؟ ہم متقین کی صفات خداوند عالم بیان کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ وَسَارِعُوا، کیا جی؟ جلدی کرو کہہ رہا ہے، کہاں جلدی کرو؟ آجوں کی طرف نہیں، جلدی کرو کس کی طرف؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، خدا کی مغفرت کی طرف جلدی کرو۔ اور کس کے لیے؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اس جنت کی طرف جس کا عرض جو ہے نا کیا ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی، اس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ یہ کس کے لیے وہ جنت؟ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ جنت متقی لوگوں کے لیے بنا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں متقی لوگ کون ہیں جن کے لیے ایسی جنت بنا ہے؟ الذین، متقی لوگ وہ ہیں ينفقون فی السراء والضراء، جو خدا کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، کب؟ پیسے ملے تو نہیں، فی السراء یعنی پیسے ہیں تو بھی، والضراء سختی میں ہے تو بھی خرچ کرتے ہیں۔ وہاں سے جو ہے نا 5,000 روپے آئے تو 4,000 خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، 1,000 آئے تو 500 خرچ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آج 1,000 آئے خرچ نہیں کریں گے کہ نہیں بیٹھتے، اسی 1,000 سے بھی 500 راہ خدا میں خرچ۔ بس متقی لوگ کون سے ہیں؟ متقی لوگ وہ ہیں جو پہلی صفت بیان کرتے ہیں، خداوند ہم کہتے ہیں جنت کو ہم نے آمادہ کیا متقین کے لیے۔ متقی کون لوگ ہیں؟ نماز پڑھنے والے، داڑھی لمبے رکھنے والے، جو نا ادھر ایک سب سے خوبصورت جو نا رومال ڈال کے بڑی ترتیب سے امامہ رکھنے والے نہیں، کوئی صفت بیان نہیں کی۔ کون سی صفت؟ بس متقی لوگ وہ ہیں جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، سختی میں ہو یا آسائش میں ہو، ہر حال میں خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور پھر خدا کی راہ میں خرچ کرتے تو عافین، معاف کر دیتے خدا کی راہ میں۔ یہ معاف کرنا بہت اہم، اور سب سے اہم ترین صدقہ ہی یہی ہے۔ صدقہ جو ہے نا، صدقہ دینے پہ ماہ مبارک رمضان ہے، آپ لوگ بھی دوسروں تک بھی آواز پہنچائے، خود بھی۔ پیغمبر پاک جب خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی باتیں کر رہے تھے مسجد نبوی میں، تو انہوں نے کیا کیا؟ انصار نے سب کچھ خرچ کیا مہاجرین پہ، تو 2 کمرے تھے تو 1 کمرہ ان کو دے دیا، تو یہاں تک کہ انہوں نے انتہا کیا خدا میں خرچ کرنے کا کر دیا۔ تو کیا ہو گیا؟ ان کے پاس کچھ نہیں بچا، کچھ نہیں بچا تو کیا کیا؟ پھر بھی راہ خدا میں خرچ کرنے کی ان کے پاس تڑپ تھی۔ آگے کیا کیا؟ یا رسول اللہ ہم کیا خرچ کریں پھر؟
مال دیا ہم نے دے دیا، مکان تھا دے دیا، زمین دے دیا، سب کچھ دے دیا، اب بھی تڑپ رہے ہیں خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے۔ خدا عالم نے حکم دیا سورہ مبارک بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ اب خرچ کرنا ہے تو اصل چیز یہ بہت اہم ہے، اس کو خرچ کریں۔ وہ کیا ہے؟ خدا عالم سے درگاہ میں آ کے انہوں نے پوچھا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، سورہ مبارک ہے بقرہ کی 119 نمبر آیت، 219 نمبر آیت۔ یسألونک، اے میرے حبیب آپ کی امت آ کے آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں؟ تو کیا کہیں ان سے؟ کیا ہے؟ کل کہہ دیں ان سے خدا کی راہ میں خرچ کرتے وقت ایک ہی چیز، کیا خرچ کریں؟ مال، زمین، جائیداد، گاڑی نہیں، ایک چیز، وہ یہ قل العفو، خدا کی راہ میں عفو کریں، معاف کریں، درگزر کریں، یہ سب سے اہم ہے۔ خدا کی راہ میں کسی بھائی نے آپ کو ستایا ہے، کسی نے آپ کو لڑایا ہے، کسی نے آپ کو سکول کے دور میں کیا ہے مارکیٹ کو دانت گرایا، کیا کیا آج معاف کرو، بولے آپ اس کو معاف کرو۔ ماہ مبارک رمضان ہے، رشتہ داروں میں سے کسی نے آپ کو کیا ہے قطع تعلق کیا ہے، بولے یہ بہت سخت ہے، کہنے کے لیے آسان، عمل بہت سخت۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کی مصادیق میں سے کیا ہے؟ انفاق کریں، یعنی کیا ہے؟ ایک دوسروں کو بخش دیں۔ اور راہ خدا میں خرچ کرنے کیا ہے؟ وہ زیادہ تاکید ہے، وہ سارے تاکیدات انشاءاللہ بعد میں بھی آپ کے ساتھ بیان ہوگی، لیکن ایک چاہیے انسان کیا کہتے ہیں؟ آج راہ خدا میں خرچ کرے نا، خدا تعالیٰ اعلان کرتے ہیں سورہ نحل میں ما عندکم ینفد، جو کچھ آپ کے پاس ہے فنا ہو گیا، وما عند اللہ باق، جو خدا کی طرف آگے انفاق کرتی ہو خدا کے پاس ہے وہ باقی ہے۔ اور جب کل قیامت کے دن نا موت آتے وقت انسان کی آنکھوں سے پردے ہٹیں گے، پھر ایک ہی حسرت کرے گا وہ، اس وقت کیا کہیں گا؟ راہ خدا میں خرچ نہیں کی، حسرت کرے گا۔ حسرت کرتے کیا کہیں گے؟ خدایا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں جا کے خدا کی راہ میں خرچ کر کے واپس آؤں۔ سورہ مبارک ہے منافقون کی 10 نمبر آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ خدا کہتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو اس سے جو خدا نے آپ کو رزق دیا ہے۔ کب تک؟ من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ آپ میں سے کسی ایک کے اوپر موت آ جائے۔ موت آنے کے بعد کیا ہوگا؟ موت کی اس خطرناک مرحلے میں ایک ہی بات، ایک ہی تمنا، ایک ہی حضرت اس کے دل میں کیا کہے؟ من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی، اس وقت کہے گا اے میرے پروردگار لولا اخرتنی الى اجل قریب، پروردگارا بس تھوڑی سی مہلت دے کہ مجھے جو ہے نا کیا کریں واپس دنیا کی طرف بھیجیں۔ کیا کرو گے دنیا میں جا کے؟ نماز شب پڑھو گے، وہاں پہ جہاد کرو گے، بہت سارے نیک اعمال ہیں، کیا کرو گے؟ دنیا کی طرف پلٹ کے کہہ رہا ہے کہ لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، دنیا میں جا کے فوراً جا کے ہی صدقہ دوں گا، بس جا کے ہی، کوئی اور کام نہیں، صرف صدقہ دوں گا، وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ صدقہ دینے والے ہی صالحین میں سے ہوتے ہیں، صدقہ دوں گا اور صالحین سے بنوں گا اور پھر واپس آؤں گا۔ یہ ہوتا ہے۔ آج ماہ جو ہے نا رمضان کی 10 تاریخ ہے، آج جو خدا کے راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے اسوہ حسنہ، نمونے عمل، ملیکۃ العرب مادر فاطمہ زہرا حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ وفات کریں۔ وہ ہستی جس کے 70 اونٹوں پہ سامان باندھ کی خرید و فروخت کے لیے بیچنے کے لیے دوسرے ممالک تک، شام تک ان کے مال جاتے تھے، آئی رسول خدا کے گھر میں آگے کہا کہ یہ سب کچھ آپ کا ہے، اس راہ خدا میں خرچ کیا، اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کی ترویج کے لیے خرچ کیا۔ جب یہی آخری ایام تھے 10 رمضان کے وقت، بیوی دو عالم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہونے والی تھی، تو پیغمبر پاک کو بلا کے 3 وصیتیں کی۔ ایک وصیت کہا کہ یا رسول اللہ کافی وقت ہم نے ساتھ آپ کے گھر میں گزارا ہے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی تو مجھے معاف کرو۔ کیسی ہستی ہے، اسی وجہ سے تو پیغمبر پاک فرماتے ہیں جنت کے خواتین کی 4 خواتین سردار ہیں، ان میں سے ایک خدیجہ سلام اللہ ہے۔ مال خرچ کرنے کے باوجود، سب کچھ خرچ کرنے کے باوجود کیا کہہ رہی آخر وقت؟ کہہ رہی کہ رسول اللہ مجھے معاف کرے، میری زندگی میں کوئی کوتاہی ہو۔ پیغمبر خدا کہتے ہیں نہیں خدیجہ سلام اللہ علیہ، آپ نے میرے اوپر بہت زیادہ قربانیاں دی، آپ نے میرے اوپر بہت شفقت اور مہربانی کی،
پھر دوسری وصیت کیا کی، یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ معصومہ 5 سال کی ہے، میرے جانے کے بعد ماں کا سایہ اٹھنے کے بعد اس سے زیادہ ہی محبت و شفقت سے پیش آیا۔ پھر تیسری وصیت کے وقت کہا کہ یا رسول اللہ یہ وصیت میں آپ سے نہیں، میں اپنی بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ کہا تو رسول خدا حجرے سے نکلے باہر اور بیٹی فاطمہ الزہرا کو ماں نے وصیت کرتے کیا کہا، عجیب ہے، خدا کی راہ میں اتنے خرچ کیا ہے، اس کے باوجود کیا کہہ رہے، بیٹی زہرا آپ بابا سے کہہ دیں کہ بابا جس وقت وحی نازل ہوتی تھی تو جو عبا پہنتے تھے، میں قبر کے تاریکی سے، قبر کے عذاب سے ڈرتی ہوں، بابا سے کہہ دے وہ عبا میرے لیے کفن کے طور پہ دے دے، تاکہ رسول خدا کے عبا کی برکت سے میرے جو قبر کی وحشت کم ہو جائے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پیغمبر پاک سے یہ تقاضا کیا، اور پیغمبر پاک نے جب حضرت بی بی دو عالم خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے جنازہ آمادہ کیا اپنے کفن کے طور پہ دینے کے لیے، اب ملیکۃ العرب کے پاس ایک عبا ہے، سب کچھ راہ خدا میں خرچ کیا ہے، راہ خدا میں دیتے، اپنے پاس ایک کفن بھی نہیں رکھا۔ اسی وقت جبرائیل نازل ہو کے کہا یا رسول اللہ خدا وند عالم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا پہ ناز کرتے ہیں، اور خدا وند عالم کی طرف سے اور میری طرف سے خدیجۃ الکبریٰ کے لیے سلام آیا۔ اس کے بعد پھر کہا کہ خدا وند عالم نے یہ حکم دیا ہے کہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی کفن کی ذمہ داری ہماری ہے، اور خصوصی طور پہ جنت سے کفن آیا۔ سلام عرصو ملیکۃ العرب نے راہ خدا میں مال خرچ کی تھی، خدا وند عالم نے جنت سے ان کے لیے کفن بھیجا بڑے اہتمام کے ساتھ، لیکن حسین نے کربلا کے لقودق صحرا میں خدا کے دین کو بچانے کے لیے مال بھی دیا، جان بھی دیا، لیکن یزیدیوں نے حسین کے پامال لاشے کو دفنانے بھی نہیں دیا۔ بے گور و کفن 3 دن تک کربلا کے لقودق صحرا میں یہ فرزند خدیجۃ الکبریٰ بے گور و کفن۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب